السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں ہر مسلمان پر۔ آج کل جو ہے نا، جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی چیز کا بہانہ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے فیروز آباد میں چوڑی کی فیکٹریز چلتی ہیں بہت ساری، تو اس میں جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے تو ان میں سے اکثر لوگ روزے نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھا جائے بھائی روزے کیوں نہیں رکھ رہے، تو کہتے ہیں ارے کیا کریں، ہمارا کام بڑی محنت کا ہے، روزے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی رکشہ چلاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ کسی کا کام جو ہے نا فیلڈ کا ہے، اس کو بس گاڑی لے کے دوڑنا ہے، پیدل چلنا ہے، رننگ کا کام ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے بھائی میں روزے نہیں رکھ سکتا، کیا کروں، میرا کام ایسا ہے، مجبوری ہے۔ تو یہ جو مجبوری ہے، کام کی مجبوری، محنت بہت پڑ جاتی ہے، یہ مجبوری، اسی طرح سے چکر آنے لگتے ہیں، یہ مجبوری، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمزوری بہت ہو جاتی ہے، صاحب کیا کریں، چکر سے آنے لگتے ہیں، یہ مجبوری، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ رکھو آپ، کام اگر ایسا ہے آپ کا کہ بہت محنت پڑ رہی ہے تو کام چھوڑ دو 1 مہینے کے لیے، 11 مہینے رمضان کی تیاری کرو اور 1 مہینے کام مت کرو، چاہے 11 مہینے تیاری کرو، ایکسٹرا کام کر کے چاہے پیسے کما کے رکھو، رمضان کے روزے تو رکھنا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے رخصت دی ہے، جن کو شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی جو شریعت کی نظر میں واقعی میں معذور لوگ ہیں، وہ کون کون سے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں کو انہی 8 لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مان لیجئے کوئی بریانی بیچ رہا ہے پورے دن، وہ کہہ رہا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا کام دھوپ میں کھڑے ہونے کا ہے، میرا کام کھڑے ہونے کا ہے۔ تو ہر آدمی آج کل یہی ترک دے رہا ہے کہ یار میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو بھائی کون روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ ویڈیو دھیان سے سنیے گا آپ لوگ، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ ان 8 لوگوں میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہو۔ اگر آپ ان 8 لوگوں میں نہیں آتے ہو تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ کام چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، 1 مہینے کے لیے جاب چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، 1 مہینے کے لیے کمزوری برداشت کرنا پڑے کر لو۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یاد رکھو، بس اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا ہر مسلمان کو۔ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہیں۔ ہاں ان 8 لوگوں کے لیے، وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں، آج انہی 8 لوگوں کی لسٹ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ بیمار آدمی کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ چلو تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، جب تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تب اس روزے کی قضا کر لینا۔ لیکن بیمار آدمی بھی کون سا؟ جب ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ تمہیں روزے نہیں رکھنا، اگر تم دوا نہیں کھاؤ گے ٹائم سے تو یہ بیماری تمہاری بڑھ جائے گی، یا ایسی بیماری کسی کو ہے کہ اگر وہ روزے رکھے گا اور دوا چھوڑے گا، کیونکہ صبح سے شام تک دوا نہیں چلے گی، بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ دوا نہ کھانے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، تو پھر ایسے بیمار آدمی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ روزہ چھوڑ دو، جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تب آپ روزہ رکھ لینا۔ نمبر 2، حاملہ عورت، پریگننٹ لیڈی۔ آج کل تو جو ہے نا سوشل میڈیا نے حاملہ عورتوں کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، اتنی زیادہ وہ اپنے لیے کیئرفل ہو جاتی ہیں کہ ریسٹ بھی کرنا ہے، کام بھی نہیں کرنا، ایسے رہنا ہے، ایسی ڈریس پہننا ہے، بگاڑ کے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا نے، یہ سیریلز وغیرہ نے۔ اب تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں اور اگر روزہ رکھ لوں گی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک دم فٹ فاٹ ہیں ایک دم، تو روزہ رکھنے سے پرابلم نہیں ہوگی۔ روزہ رکھنے سے تو جو پرابلمز تھوڑی بہت ہیں بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کوئی پریگننٹ عورت ایسی ہے جس کا علاج چل رہا ہے، آج کل تو علاج فیشن ہو گیا ہے، یعنی کوئی صحت مند ہے عورت، پریگننٹ ہے تب بھی ڈاکٹر اس کی دوا چلائیں گے مہینوں کے مہینوں، کیا صاحب علاج چل رہا ہے۔ جب تک وہ عورت حاملہ رہے گی مستقل اس کی دوائیاں چلتی رہتی ہیں، اور اگر کسی خاتون کا علاج نہیں چل رہا ہو تو پوچھنے آتے ہیں لوگ کہاں کا علاج چل رہا ہے، ابھی تو کہیں کا علاج نہیں چلا رہا، علاج نہیں چل رہا، علاج تو چلانا چاہیے، ایسے باتیں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو ایک فیشن ہو گیا ہے دواؤں کا۔ تو فیشن والی حاملہ عورت نہیں، بلکہ وہ پریگننٹ عورت جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ نہیں آپ کو دوا کھانا ضروری ہے، اگر آپ دوا نہیں کھاؤ گی تو نقصان ہوگا، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ماہر ڈاکٹر نے
اور جو دیندار ڈاکٹر ہو وہی یہ سب کام کر سکتا ہے، جو اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب پرچہ لکھ کے بس میڈیکل سے کمیشن لینا ہے، وہ ڈاکٹرس نہیں. تو حاملہ عورت جو واقعی میں روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 2-3 روزے رکھے دیکھ لو. 2 روزے رکھو گی، 3-4 روزے رکھو گی تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ بھائی کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا پرابلم ہو رہی ہے. کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے تو روزے رکھو. اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ پرابلم کیسی ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرو. اسی لیے ایک اچھے ڈاکٹر کو اپنے کانٹیکٹ میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایسا ڈاکٹر جو دیندار ہو. ٹھیک ہے. تو حاملہ عورت بھی بہرحال روزہ چھوڑ سکتی ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا اور ایک ہوتا ہے روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر رکھ لو تو بہت اچھی بات ہے. اب وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے. نمبر 3، دودھ پلانے والی عورتیں. پہلے زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں. اگر آج بھی ایسی ہوتی ہیں عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں، لیکن ایسی عورتیں کم ہوتی ہیں. تو اگر کسی کی ذمہ داری ہے دودھ پلانے کی، دایا رکھی ہوئی ہے آپ نے، ہے نا، کوئی دائی رکھی ہوئی ہے جو آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو وہ اگر روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں آئے گا، دودھ پلانے کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائے گی، بچے کو نقصان ہوگا. تو پھر اس کو بھی رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5، زیادہ بوڑھا آدمی. یعنی کوئی اگر اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی جسم میں طاقت باقی نہیں بچی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. بعد میں جب اللہ تعالیٰ کمزوری کو دور کر دے، صحت دے دے، تو وہ روزے رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، پاگل دیوانہ آدمی. کوئی مان لیجئے پاگل ہو گیا تو جتنے بھی دن وہ پاگل رہا اتنے روزے اس کے اوپر نہیں کہلائیں گے، یعنی وہ روزے اس کے اوپر نہیں ہیں. دیوانہ آدمی تو کوئی بھی اگر پاگل رہا، مان لیجیے 5 دن پاگل رہا، 5 دن یا پھر کوما میں رہا، اس کو خبر ہی نہیں تھی، تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. نمبر 7، جان کا خطرہ ہو. مان لیجیے کوئی اگر روزہ رکھ لے گا تو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، سحری اور افطاری کا سامان لینے کے لیے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، ہے نا. یا جان کا خطرہ ہے کہ اگر روزہ رکھ لو گے تو جان کا خطرہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، تو جان کا اگر خطرہ ہو تو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. نمبر 8، مسافر آدمی. مان لیجیے اگر آپ مسافر سفر کر رہے ہو آپ، اور مسافر شریعت کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ جو کم سے کم 82 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو اور 15 دن سے کم اس کے جہاں وہ جا رہا ہے رکنے کا اس کا ارادہ ہو. مان لیجیے آپ اپنے گھر سے اتنی دور جا رہے ہو، 82 کلومیٹر ہو رہا ہے، تو آپ مسافر کہلاؤ گے، اور آپ وہاں 4-6 دن رکو گے تو آپ مسافر ہی رہو گے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہو تو روزہ رکھ سکتے ہو، چاہے تو چھوڑ سکتے ہو. اور اگر آپ کی 15 دن سے زیادہ رکنے کی کہیں نیت ہے تو پھر آپ وہاں مقیم کہلاؤ گے، یعنی پھر آپ کو یہ اجازت ختم ہو جائے گی. مسافر آدمی تبھی کہلاتا ہے جب اس کا سفر 82 کلومیٹر کا ہو کم سے کم، اور 15 دن سے کم اس کے رکنے کی وہاں نیت ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھو جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے. جیسے کہ مسافر ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہے تو چھوڑ سکتے ہو. لیکن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا کام اس نے کیا، روزہ رکھا، اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے سفر میں بھی. لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زیادہ بوڑھا آدمی، مان لیجیے کوئی بہت کمزور ہے لیکن کمزوری کے باوجود بھی وہ ہمت کر کے روزہ رکھ رہا ہے، بہت بوڑھا آدمی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، چاہے پورے دن اسے لیٹنا پڑے، ہمت کر کے روزہ رکھ رہا ہے، تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ دے تو شریعت نے اجازت دی ہے. اسی طرح سے بیمار آدمی ہے نا، تھوڑی بہت بیماری بڑھ سکتی ہے بس، پھر بھی اس نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، شام کو دوا کھا کے ریکور ہو جاتا ہے وہ، تو وہ روزہ رکھ لے تو اچھا ہے. باقی ایسا بیمار آدمی جس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو وہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دودھ پلانے والی عورتیں، مان لیجیے دودھ پلانے والی عورتیں اگر روزہ رکھ لیں تو 19-20 کا فرق ہوتا ہے بس دودھ میں، ہے نا، باقی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، تو وہ روزہ اگر رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. باقی ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اچھا، حیض اور نفاس والی عورتیں، یہ 2 ٹائپ کی ناپاکی ایسی ہے، ایک حیض اور ایک نفاس، کہ ان 2 ٹائپ کی ناپاکی میں تو روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. مان لیجیے کسی کو پیریڈ آ رہا ہے تو پیریڈ میں روزہ کوئی رکھے تو ہوگا ہی نہیں، روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے.
نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن آتے ہیں اس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو نفاس میں بھی روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو فدیہ دے دیں گے، تو فدیے کا بھی مسئلہ آپ سمجھو۔ فدیہ جو ہے وہ تب دیا جاتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ مان لیجیے کوئی بیمار ہوا، تو بیماری میں حکم کیا ہے کہ روزہ چھوڑ دو، جب بیماری ٹھیک ہو جائے تب روزے کی قضا کر لو۔ لیکن کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیماری اس کی بہت لمبی چل رہی ہے اور احساس ہو جاتا ہے کہ یار میرے بچنے کے چانسز کم ہیں اور میرے اوپر روزے ہیں 10، میرے اوپر روزے ہیں 15، تو پھر میں کیا کروں گا کہ اپنے گھر والوں سے کہوں گا، یا میرے پاس مال دولت ہے، میں خود ہی مالک ہوں، تو میں کسی سے بھی بہرحال کہوں گا کہ بھیا میرے اوپر جو ہیں وہ 10 روزے ہیں، تو 10 روزے میرے اوپر ہیں اور اب بہت مشکل لگ رہا ہے کہ میں اس بیماری سے ٹھیک ہو پاؤں، تو یہ میرے اوپر 10 روزے ہیں، 10 روزوں کا فدیہ میری طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اور ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر یعنی 1.25 کلو گیہوں، ہے نا، تو ایک صدقہ فطر بنتا ہے ایک روزے کا فدیہ۔ تو 10 روزوں کا فدیہ کیا ہوا؟ 10 صدقہ فطر، کہ بھائی 10 صدقہ فطر 10 فدیے روزوں کے میری طرف سے ادا کر دیے جائیں، یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی مان لیجئے دوبارہ سے وہ طبیعت اس کی ٹھیک ہو گئی تو پھر روزوں کی قضا کر لو۔ تو جو آدمی ایسا ہے، آدمی یا عورت، کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 10 سال چلنے والی ہے اور امید نہیں ہے کہ اب میں روزے رکھنے کے قابل ہو پاؤں گا، امید نہیں ہے کہ میں صحت یاب دوبارہ ہو پاؤں گا، تو پھر کیا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ روزے چھوڑو اور ان کے بدلے میں صدقہ فطر دے دو، یہ تب ہے جب یہ کنڈیشن پائی جائیں جو میں نے بتائی ہیں، ورنہ روزے کا جو فدیہ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے روزہ رکھنا ہے، آپ کی کمزوری دور ہو جائے روزہ رکھنا ہے، آپ سفر سے واپس آ گئے روزہ رکھنا ہے، دودھ پلانے کی ذمہ داری آپ کی پوری ہو گئی روزے رکھنا ہے۔ روزے کا جو فدیہ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ یہ جو روزے کے بدلے میں صدقہ فطر اور ایک فدیہ روزے کا جو بتایا جاتا ہے 1.25 کلو گیہوں، یہ تب ہے جب آپ کو امید نہ ہو کہ اب میں زندگی میں صحت یاب ہو پاؤں گا، میں اس بیماری سے صحیح ہو پاؤں گا، ہے نا۔ تو اگر یہ لگے کہ بھئی اب میرا آخری وقت ہے تو جتنے بھی روزے چھوٹے ہوں ان کا ایک فدیہ ہم ایک صدقہ فطر کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔